ایک نوجوان اپنے کالج سے گریجویٹ ہونے والا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اسے قریب ہی موجود ایک گاڑیوں کے شو روم میں موجود اسپورٹس کار بہت پسند آ گئی تھی۔ چونکہ اس کے ابا جان وہ کار لے کر دے سکتے تھے تو اس نے ابا جان کو کہہ رکھا تھا کہ اسے گریجویشن کے تحفے میں وہی کار چاہیے۔ جیسے جیسے گریجویشن کی تقریب کا دن قریب آ رہا تھا ویسے ویسے نوجوان کا اپنے تحفے کا انتظار بھی عروج پہ جا رہا تھا۔ بالآخر تقریب کے دن کی صبح اس کے ابا نے اس کو اپنے خاص مطالعے کے کمرے میں بلایا اور اس کے والد نے اس کو بتایا کہ ایسے ذہین اور محنتی بیٹے کے باپ ہونے پہ ان کو کتنا فخر ہے، اور یہ بھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ایک غلاف میں لپٹا ہوا ڈبہ تحفے میں دیا، کچھ مایوسی اور کچھ تجسس کے ساتھ۔ اس نے وہ تحفہ کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت چمڑے کے دستی والا قرآن پاک موجود تھا۔ وہ دیکھنا تھا کہ غصے کے مارے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ اپنے ابا پر چلا اٹھا، اپنی اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود آپ نے مجھے صرف یہ قرآن تحفے میں دیا ہے؟ اور پھر وہ اس انمول تحفے کو وہیں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ بہت سال گزر گئے، وہ پلٹ کر اپنے ابا کے گھر نہیں گیا۔ اب وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کے پاس نہایت خوبصورت بنگلہ، اچھی بیوی اور گاڑی بھی تھی۔ بیوی اس کی بہت قدر کرتی تھی۔ اب اسے کبھی بھی اپنی ابا اماں کی یاد نہیں آتی تھی۔ وہ بہت شاید بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور شاید انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، یا پھر ضرورت ہو بھی سکتی ہے۔ وہ سوچتا کہ اسے اپنے ابا کو ملنے جانا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے ابا کو ملنے جاتا ایک دن اسے اطلاع ملی کہ ابا انتقال کر گئے ہیں اور وصیت میں اپنا سب کچھ اس کے نام کر گئے ہیں۔ اسی افراتفری اور غم کے عالم میں ابا کے گھر جانا پڑ گیا۔ جب وہ ابا کے گھر پہنچا تو اس کا دل غم کی شدت سے بھر گیا اور ایک پچھتاوے کا احساس اس کے سینے میں جاگ اٹھا۔ تدفین سے فراغت کے بعد وہ اپنے ابا کے ضروری سامان کا جائزہ لے رہا تھا تو تبھی اسے وہی تحفے والا قرآن ویسی ہی بالکل نئی حالت میں رکھا ہوا ملا جسے وہ سالوں پہلے چھوڑ گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس نے قرآن شریف کو کھولا اور اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ یوں ہی ایک آیت پر اس کی نگاہ ٹھہر گئی جو کہ سورہ رعد کی 28ویں آیت تھی۔ بے شک اللہ کی یاد دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی تبھی قرآن کی پچھلی جانب سے کوئی چیز گری اور ایک کار کی چابی تھی۔ وہ شاید چابی نہیں، اس کی خواہش تھی۔ وہ شو روم میں موجود کار کی چابی رسید کے ساتھ، چابی کے ساتھ موجود وہ رسید اس کی گریجویشن والی تاریخ لکھی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ مکمل قیمت ادا کر دی گئی ہے، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی عطا کردہ ان گنت نعمتوں کو صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری توقعات کے مطابق لبادے میں نہیں ہوتی، لیکن ہم جذباتی ہو کر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، جب کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا۔ اور یہی ہوا کہ نہ والد صاحب رہے نہ ہی زندگی کا سکون، بس رہ گیا تو ایک پچھتاوا جس کے آسرے اب ساری زندگی گزارنی تھی۔ اور پھر انسان ہے ہی خطا کا پتلا، لیکن یہ جو پچھتاوا ہے یہ انسان کو زندہ تو رکھتا ہے، لیکن پھر ایسی حالت میں زندہ رکھتا ہے کہ روز روز مرتا ہے، اور پل پل مرنا زیادہ تکلیف دیتا ہے۔
اور پھر وہ گریجویشن، گاڑی، والد صاحب کی باتیں، ان کی نصیحتیں، ان کی وصیتیں، ان کی جائیداد، اس میں سے ایک بھی چیز اس پچھتاوے پر پوری نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ پچھتاوا زیادہ بڑا تھا۔